السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل انتہائی مختصر، انتہائی آسان اور اس کے ساتھ انتہائی اہم باتیں جو کہ سمجھنے والی ہیں وہ عرض کروں گا۔ تو ہمارے بہت سے جیسے وظائف، ان میں اہم چیز جو سب سے پہلے ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی بھی وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اور ان میں چھوٹی سی ایک بات جو کہ نماز کے بارے میں عرض کر دوں کہ نماز کے بارے میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے نہیں چھوڑتے، بلکہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے سستی کی، لاپرواہی کی، اور نیت نہیں ہوتی چھوڑنے کی، اور دل بھی نہیں کرتا، اور دل نہیں کرتا چھوڑا جائے، بلکہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں انشاءاللہ تقویت ملے گی اور انشاءاللہ ہمت ہوگی پیدا۔ پہلی بات جو کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو عادت ہماری ایسی ہوتی ہے سستی اور لاپرواہی کی، اور اس کا بہترین حل کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ سستی کا بہترین علاج وہ ہمت اور چستی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جہاد بالنفس، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنا۔ اقبال کی شاعری کے اندر ایک شعر ایسا ہے جس سے تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے: جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے شیاطین کے ہم پر بہت سے حملے ہوتے ہیں، نفس کے ہم پر بہت سے حملے ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے شیطان اور نفس کے خلاف کوئی وار نہیں ہوتا۔ تو شیطان اور نفس کے خلاف سب سے بہترین وار ہر اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اپنے آپ سے وہ کام زبردستی کروانا۔ سب سے زیادہ جو انسان کو طاقت ملتی ہے، جس کو ہم اسپریچول پاور کہتے ہیں، روحانی طاقت، سب سے زیادہ جو انسان کو ملتی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کے کسی بھی کلمے سے انسان کو طاقت نہیں ملتی۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا: جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے اس پہ عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ سب سے زیادہ تقویت دینے والی چیز، سب سے زیادہ گناہوں کو ختم کرنے والی چیز، اور ایمان کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والی چیز وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ اس کو آہستہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، کسی بھی انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر شیطان کے خلاف قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے لیے نیک عمل کرنے کے لیے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت ہے، ہم کرنا چاہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے کاروبار اور بزنس کے لیے اٹھنا ہے اور تیار ہونا ہے تو ہم بڑی جلدی تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کہا جائے کہ نماز کے لیے اٹھنا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ ہمت، وہ جذبہ، وہ ولولہ نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نفع ہیں جاب کے، کاروبار کے، ملازمت کے، اس کے جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہم نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کا اعلان کیا جائے کہ نماز پڑھنے سے ابھی آپ کو کچھ ملے گا، ابھی ملے گا اور فوراً ملے گا، تو پھر ضرور ہمت سامنے ہوتی ہے، ضرور ہمت قائم ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ نماز سے جو کچھ ملے گا اس کا تعلق ہے غیب کے ساتھ، اور ایمان والوں کو یہ وعدے دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم وعدہ ہے یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔
نماز سے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وہ نفع اور نقصان کیا ہے۔ نماز پڑھیں گے اس کے کیا فوائد ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں تو ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں تو ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو نماز کے متعلق ہیں، قریب قریب ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کسی قدر نماز کی ہمت پیدا ہو، ہم نماز کے اہتمام شروع کریں۔ اور بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جن کے حل ہونے کا تعلق نماز سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی عادت مبارکہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ درکار ہوتا تو آپ وضو فرماتے اور نماز کی طرف توجہ فرماتے، اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ تو یہ چند باتیں ایسی تھیں جو کہ نماز کے متعلق تھی۔ اب اور یہ اہم باتیں تھیں جو کہ ہمارے وظیفے سے بھی ضروری باتیں تھیں۔ جو وظیفے میں عمومی طور پہ جو پوچھا جاتا ہے، ہماری بہت سے متعلقین جو بہنیں پوچھتی ہیں چہرے کے بارے میں، چہرے کی خوبصورتی کے بارے میں، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم اس درجے میں کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کچھ ایسا تو نہیں کہ ہمارے چہرے پہ بہت سی نحوست یا بہت سی وحشت ایسی تو نہیں کہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ، اور جو میں نے پہلے عرض کیا، وہ ہم ساتھ ملائیں اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور اضافی کریں۔ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ ہم کثرت کریں لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی اور درود پاک کی، ان دونوں کی ہم کثرت کریں۔ کثرت سے مراد ہے ایک دن کے اندر کم از کم 300 سے زیادہ دفعہ، کم از کم 300 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 300 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ مختلف وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، صبح، دوپہر، شام، ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ اور درود پاک ہم اس کے اہتمام کریں۔ یہ دو چیزیں پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز اور دعا، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی اور نماز کے بعد کی دعا، اگر وہ درود پاک اور کلمہ طیبہ ہم نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز کے بعد بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا ہم اہتمام کریں، جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس جو ہمارا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے، کہ ہم اللہ کی رضا کی نیت سے اور خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم توبہ اور استغفار کریں اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کوشش کریں ہر جمعے کی رات کو پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ جمعرات کی رات کو صلاۃ التسبیح جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، چھوٹی کتابوں میں آپ کو اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہاں لکھی ہوتی ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، جس میں 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ صرف چند ہی دنوں کے اندر، آپ کہہ لیں 30 یا 40 دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ آپ اس میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، پورے جسم کے اعضاء پہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص اعمال کی وجہ سے نور عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے، جس سے انشاءاللہ جاذبیت اور کشش بھی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔